الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض الآیہ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، لفظ انسان بعض اہل لغت کا یہ خیال ہے کہ یہ نسیان سے ہے، بعض نے لکھا کہ لفظ انسان انس سے ہے، انس بمعنی محبت، اور اگر یہ لفظ نسیان سے ماخوذ ہو تو اس کا مطلب ہے بھولنے والا، خطا کا پتلا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام انسان گناہگار ہیں ما سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے، یعنی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ وقت کا ولی کیوں نہ ہو پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، اللہ تعالی کی نظر میں بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے شخص کے متعلق ایک مثال کے ذریعے مسئلہ سمجھایا ہے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پہ سوار ہے اور زاد راہ کھانا پینا اونٹنی پر ہی اس کا موجود ہے، اور وہ ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور سخت گرمی کے دن ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، ریگستان کی تپش ہے۔ اس کو ایک درخت نظر آیا، اس کی چھاؤں میں سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لیتا ہوں، سستا لیتا ہوں، پھر آگے اپنا سفر شروع کروں گا۔ وہ شخص اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہے، اسے نیند طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی کو غائب پایا کہ اونٹنی وہاں نہیں ہے، اس کا کھانا بھی اونٹنی پر موجود ہے، اس کا پانی بھی اونٹنی پر موجود ہے، اور سخت پیاس بھی ہے، بھوک کی کیفیات بھی ہیں۔ اب بہت ڈھونڈا ریگستان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر مارا پھر رہا ہے، مگر اونٹنی اسے نہیں ملی۔ اب اس شخص نے سوچا کہ میری موت تو یقینی ہے، ریگستان میں دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ہیں، تو میں ریگستان میں بھٹک کر مرنے سے بہتر ہے میں اسی درخت کی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہوں اور سکون سے مر جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں بھٹک کے مروں۔
وہاں جاتا ہے اور مرنے کی نیت سے لیٹ جاتا ہے. پیاس اتنی شدت کی ہے کہ اس کے منہ میں زبان لکڑی جیسی سخت ہو گئی ہے، اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، جسم کا پانی ختم ہونے کو آ گیا ہے. اور پھر ریگستان میں اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے جو اس نے مشقت اٹھائی اس نے ویسے ہی اسے توڑ دیا. اب یہ قریب الموت ہے اور یہ لیٹ گیا. اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، نقاہت آ گئی اور نیند کی کیفیت طاری ہو گئی. پھر ایک دم سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے. آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ اونٹنی وہاں اس کے پاس موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان سے فرط محبت سے، یعنی شدید ایک محبت کے اس کے جو ہے نا خوشی کے جذبات تھے، شدید خوشی کے جذبات ہے، اسے شدید خوشی لاحق ہوئی، زندگی بچ گئی، کھانا پانی مل گیا. تو اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا، یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. یا اللہ میں تیرا رب، اور کہنا کیا چاہیے تھا، واہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن وہ خوشی کے جذبات میں ایسا غوطہ زن ہوا کہ اسے خیال نہ رہا کہ میں کیا جملہ بولے جا رہا ہوں. اس کی زبان سے نکلا، یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. آپ علیہ السلام نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس کی وجہ کہ اس نے ارادے سے یہ جملہ نہیں کہا ہے، بھولے سے نکل گیا منہ سے. لیکن اس کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ میں یوں کہوں گا، خیال میں اس کے الٹ تھا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک مثال بیان فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ اتنا زیادہ خوشی اس کو کیوں ہے کہ اس کو اپنی زبان پہ بھی قابو نہیں رہا ہے، اس کے تصورات بھی اس کے قابو سے باہر ہو گئے. یہ اس کو نئی زندگی ملنے کی خوشی ہے، یہ اس کو نئی زندگی ملنے کی خوشی ہے. فرمایا یہ شخص جو موت سے بچ گیا، اس کو نئی زندگی ملی، اس کو جتنا خوشی نصیب ہوئی اس سے کہیں زیادہ میرا رب اپنے بندے سے تب خوش ہوتا ہے جب میرا بندہ گناہوں سے توبہ تائب ہو کے میرے در پہ آ جاتا. اللہ فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں جتنا اس نئی زندگی ملنے والے شخص کو خوشی ہو. حضرات محترم، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ انسانیت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. انسانیت کے مزاج میں نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے. کبھی نیکی ہوگی کبھی غلطی ہوگی. اگر غلطیاں ہی نہ ہوتی تو اللہ نے توبہ استغفار کیوں رکھی ہوتی؟ اگر اس نے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھولے رکھا ہے کہ بھئی جب تک موت کے فرشتے دکھائی نہ دینے لگیں تب تک تمہاری میں توبہ قبول کرتا رہوں گا، معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں آخر کیا ہے، ان گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھونا شروع کرو، میں اللہ تمہارے نام اعمال پاک فرما دوں گا. اور پچھلے ایک سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ جل جلالہ اتنے مہربان ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، اور توبہ ایسی قبول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر آرزو کو بھی پورا فرماتے ہیں. اور ساتھ اگلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے اس کو اس کے کسی گناہ کا تانا بھی نہیں دیں گے کہ تو پہلے ایسا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب مٹاتے ہیں تو پھر مٹا دیتے ہیں. لفظ مغفرت، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہیں، غفور ہیں، مغفرت ہے. یہ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ عرب اس کا ہم سمجھانے کے لیے معنی کر دیتے ہیں بخشش، بخش دینا. لیکن لفظی اعتبار سے اگر اس میں ڈوب کے معنی ہم دیکھیں تو بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ مغفرت میں جو غین فارا کا جو مادہ ہے مغفرت میں، غفار میں، غفور میں، توجہ فرمائیں، تو عرب والے کہتے ہیں غفرت الثوب فی الصندوق، کسی چیز کو بالکل چھپا دینا. مغفرت کا معنی کسی چیز کو بالکل چھپا دینا کہ کسی کی اس پہ نظر نہ پڑے.
عرب والے کہتے ہیں غفرت الثوب فی الصندوق، میں نے کپڑے کو صندوق میں پیٹی میں رکھ کے ڈھکن بند کر کے تالا لگا دیا، اب جو پیٹی کے اندر موجود ہے وہ باہر سے کسی کو دکھتا، ایسے چھپا دیا۔ غفرت الثوب فی الصندوق، غفرتوں کے لفظ ہیں، میں نے چھپا دیا، اشارہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے میں مغفرت کر دوں گا، دن قیامت کے ایسے معاف کروں گا، گناہ ایسے معاف کروں گا کہ کسی کی تیرے گناہ پہ نظر بھی نہیں پڑنے دوں گا، تجھے رسوا نہیں کروں گا کسی کے سامنے۔ وہاں تیرے والدین ہوں گے، وہاں تیرے بیوی بچے ہوں گے، وہاں تیرے اساتذہ ہوں گے، وہاں تیرے بڑے ہوں گے، وہاں تیرے چھوٹے ہوں گے، وہاں انبیاء ہوں گے، وہاں صحابہ ہوں گے، وہاں اللہ والے ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایمان والے بندے کو، سچی توبہ کرنے والے کو دن قیامت کے کسی کے سامنے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، چوتھے پارہ کے اندر سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 195 ہے، اور پیچھے چند آیات بینات کے اندر عقل والے لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا لآیات لأولی الالباب، جی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ میرے مولا عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ کس طرح؟ کھڑے کھڑے بھی اللہ اللہ ہے، بیٹھتے ہیں تو بھی اللہ کی یاد ہے، علی جنوبہم لیٹے ہیں تو بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہر وقت توجہ کس جانب ہے؟ دل متوجہ ہے اللہ کی جانب، دنیا سے دل ہٹا کے اللہ کی جانب دل لگا لیا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ کی تخلیق میں بندہ غور کرتا ہے، اللہ نے یہ چیز کیسے بنائی، یہ کیسے بنائی، واہ اس میں کیا اللہ کی قدرتیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی کیاری میں لگے ہوئے طرح طرح کے پھولوں کے بوٹے، ان پہ انواع و اقسام کی کلیاں کھلتی ہیں، رنگ جدا، سائز جدا، حیت جدا، خوشبو الگ۔ ہاں جی، یہ کون ہے جس نے پھولوں کی پتیوں میں الگ الگ رنگ بھر دیے؟ یہ کون ہے جس نے طرح طرح کے عطر بھر دیے؟ یہ کون ہے جس نے ایک ہی مٹی سے اگنے والے پودوں پہ پھل الگ رنگ کے، الگ جسامت کے، الگ ذائقوں کے لگا دیے اور سجا دیے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا پھر یہ اللہ کی قدرتوں میں غور کرتے ہیں، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ عقل والے ہیں۔ شاہ بولے کون ہے؟ عقل والے ہیں۔ آج ہماری سوچ کہاں تک جاتی ہے؟ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو بھی ایک ہی سوچ ہے، آج پیسہ کیسے کمایا جائے، رات کو سوتے ہیں تو ایک ہی سوچ ہے، کل پیسہ کیسے کمایا جائے۔ ہاں بھائی ہے نہیں؟ یہی سوچ ہے ہماری، سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ایسے ہم اس فکر میں پڑ گئے جیسے رازق اللہ نہیں ہم خود ہیں، ایسے ہم فکر میں پڑ گئے، جبکہ دانائی کا اور عقل مندی کا تقاضا کیا تھا کہ رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے رازق کو پانے کی انسان کوشش کر دے۔ جب رازق ہاتھ آ گیا تو سارے رزق جھولی میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے رازق سے تعلق لازم ہے۔ اچھا، ہم نے زمین کے اندر جتنے اسباب ہیں ان کو ہم نے رزق سمجھا ہے کہ یہ سبب، یہ سبب، یہ سبب۔ یاد رکھیے یہ اسباب رزق ہیں، یہ رزق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ رزق کے اسباب ہیں۔ یا اللہ رزق کہاں ہے؟ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ جی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جب تک کہ ہیڈ آفس سے سائن نہیں ہوتے تو تب تک ہمارے چیک کلیئر نہیں ہوتے، تب تک ہمارے بل کلیئر نہیں ہوتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انواع و اقسام کے رزق ہمیں وافر مقدار میں ملیں تو ہیڈ آفس سے تمہیں کلیئر کرانا ہوگا۔ یا اللہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا فی السماء، ان سارے کے سارے رزق کا ہیڈ آفس جو ہے وہ آسمان ہے۔ کہاں سے ہے جی؟ مطلب کیا ہے جی؟ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ یوں زمین کی جانب ہوتے ہیں، آسمان کی جانب ہوتے ہیں، یہ یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلایا ہوا ہے اور اوپر کو ہاتھ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس سے مانگ رہے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آسمانوں سے رزق آئے گا، لہذا ہاتھ بھی کدھر پھیلائیں؟ اسی جانب جہاں سے آئے گا، اور اوپر سے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ نیچے جو کچھ ہے یہ اسباب ہیں اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو،
عقل کے ناخن لو، عقل کا استعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل والے لوگ بڑے پسند ہے. یا اللہ ان کی پھر نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب یہ ساری چیزوں میں غور کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کسی چیز کو بھی رائے گاہ نہیں بنایا، کوئی چیز بھی فالتو اور بے فائدہ. علامہ اقبال نے کہا نا، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، اب یہ چیمٹیاں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مچھر ہیں جو راتوں کو سونے نہیں دیتے، یہ بھی اللہ نے رائے گاہ اور فضول. زمین میں اتنے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سانپ بچھو یہ مخلوقات نہ بنائی ہوتی تو یہ زہریلے مادے انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا سارا زہر ان زہریلے کیڑوں کے اندر منتقل فرما دیا اور انسان کی زندگی کو محفوظ بنا دی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے کوئی چیز نکمی نہیں بنائی. سبحانک، آپ شریکوں سے پاک ہیں. آپ شریکوں سے کیا مطلب؟ یا اللہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا کر، آپ شریکوں سے. ہم نے کیا کہا؟ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ آپ شریکوں سے پاک ہیں. فقنا عذاب النار، میری دعا ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. عقل مندوں کی آخری تمنا کیا ہوتی ہے؟ مولا ہمیں جہنم کی آگ سے. آگے چل کر یہ دعائیں ذکر ہو رہی ہیں. فرمایا جتنی دعائیں مانگیں فاستجاب لهم ربهم، ان عقل والوں کی دعائیں ان کے رب نے قبول کر لی. شاوے بولو کیا کر لی؟ جی دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ ان سے راضی ہو گئے. اب اللہ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو خواہ عورت ہو، جو بھی عمل کرے گا اب میں عمل اس کا ضائع نہیں کروں گا. مردوں کے ساتھ الگ وعدہ ہے، عورتوں کے ساتھ. معلوم یہ ہو گیا کہ مردوں کو بھی کامیابی کے لیے دوڑ لگانی ہے اور عورت کو بھی کامیابی کے لیے پیچھے نہیں رہنا. مرد کو بھی کامیابی کی ضرورت ہے اور عورت کو بھی کامیابی کی. مرد و عورت کی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی کس میں؟ افلا یتوبون الی اللہ، فرمایا اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ توبہ کرو تاکہ میں تم سب کو کامیاب کر دوں. کیا کرو؟ اللہ اکبر، توبہ کرو. یہ گناہ جتنے بڑے ہو جائیں، زمین آسمان کا خلا بھر جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں، سمندروں کے قطروں سے گناہ بڑھ جائیں، ریت کے ذرات سے گناہ بڑھ جائیں، آسمان کے تاروں سے گناہوں کی تعداد بڑھ جائے، پھر بھی کیا علاج ہے؟ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے. شاید بولو کیا علاج ہے؟ سچی توبہ. سچی توبہ کے سوا کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے. گناہ کیا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا توبہ کر. توبہ ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ فرمایا پھر توبہ کر. یا اللہ پھر ٹوٹ گئی، فرمایا پھر توبہ کر. توبہ ٹوٹتی جائے گی، پھر اس توبہ کا جوڑ کس چیز سے ملے گا؟ توبہ سے. یہ توبہ ہی ہے جو اس خلا کو پر کرے گی. توبہ کے سوا کوئی چیز نہیں جو اس خلا کو پر کر سکے. اللہ اکبر. توبہ توبہ ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو میرے بھائیوں، نہیں پتا کون سی گھڑی ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. کون سی گھڑی ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، حسن و جمال کا پیکر ہے، اور دولت اتنی زیادہ ہے کہ دولت کے نشے میں کوئی گناہ نہیں جو اس سے نہ ہوا ہو. یہ دولت ہی ہے نا جو انسان کو اندھا کر دیتی. تو اس شخص نے ہر گناہ کیا دولت کے نشے میں، اور کوئی دن نہ تھا جس دن وہ کسی نہ کسی کی عزت خراب نہ کرتا تھا. کفل اس کا نام ہے، بنی اسرائیل میں نوجوان ہے، خوبرو ہے، مالدار ہے. اس کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھیں جو بیوہ تھیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ ایمان والی خاتون تھی. چنانچہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، فاقوں پہ فاقے، یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، روتے ہیں. ماں کی راتیں پریشان، دن پریشان، ذرائع روزگار، ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے. اس نے سوچا کہ
کہ میرے پڑوس میں کفل نام کا ایک بندہ رہتا ہے، بڑا مالدار ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں کیوں نہ اس سے جا کر اپنی مدد کا سوال کروں کہ میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ دے دیں، کچھ راشن پانی دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ توجہ فرمائیں، وہ خاتون چلی آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس خاتون نے آ کر کفل کے سامنے اپنی مجبوری بیان کی، اپنی تکلیف بیان کی کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اب اللہ کی رضا کے لیے میرے یتیم بچوں کی مدد کر دیں۔ تو کفل کہنے لگے تمہیں کتنا مال چاہیے؟ کہ جی اتنی میری ضرورت ہے، مثلا ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ 60 دینار اگر ہوں تو میرے گھر کا خرچہ کئی دن تک چل سکتا ہے، 60 دینار راشن پانی اس سے آ جائے گا۔ اس نے کہا ایک 60 نہیں، کئی 60 میں دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ناجائز ضرورت پوری کرنا پڑے گی۔ وہ خاتون کانپ اٹھی، اس نے کہا زندگی میں کبھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھائیے، میری مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھائیے۔ کفل نے کہا نہیں، اگر یہ سودا قبول ہے تو ٹھیک، نہیں تو چلی جاؤ۔ اس خاتون نے سوچا، واپس پلٹی اور چلی گئی کہ اپنی عزت اور ایمان کا سودا تو میں نہیں کر سکتی۔ واپس گئی، آخر ماں تھی، ممتا نے برداشت نہ کیا، بچوں کا رونا دھونا، بھوک سے نہ ڈھال، تو ماں پریشان حال پھر کفل کے دروازے پر آ گئی، آ کر کہتی ہے کفل اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دے، میرے یتیم بچے ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں۔ کفل نے پھر اپنے تقاضے کو دہرایا۔ اس خاتون نے روتی آنکھوں سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی بات پہ راضی ہیں، میری بڑی مجبوری ہے، آپ کچھ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کی وقتی ضرورت پوری کر سکوں، اور آپ جو چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ اب مجبوری کی بنیاد پر اس خاتون نے حامی بھر لی۔ کفل نے 60 دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے اور گناہ کے لیے تیار ہوا۔ جو ہی گناہ کے لیے تیار ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ خاتون کے بدن پہ راشا طاری ہو گیا، ایسے کپ کپی طاری ہو گئی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور زارو قطار رونے لگی۔ کفل نے کہا میں نے کوئی زبردستی نہیں کی آپ کے ساتھ، آپ خود راضی ہو کر کے دوبارہ میرے دروازے پہ آئی ہیں، اور میں آپ کو پیسے بھی دے رہا ہوں، واپس بھی نہیں لوں گا، پھر رونا کس بات کا، پھر یہ کپ کپی کس بات کی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں، کبھی میں نے زندگی میں بڑی سے بڑی مجبوری میں بھی یہ والا گناہ نہیں کیا ہے۔ اتق اللہ ربک، اللہ سے ڈر جا جو تیرا رب ہے۔ یہ لفظ اس خاتون کی زبان سے نکلنے تھے اور کفل کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، اور کفل کے جو ہے نا دل پہ اثر ہوا۔ اتق اللہ ربک، اللہ سے ڈر جو تیرا رب ہے، اس اللہ سے ڈر جس نے تجھے دنیا دی ہے، اس اللہ سے ڈر جس نے تجھے فراوانی دی ہے، میری مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھا۔ تو کفل بھی کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، اور پہلی بار یہ گناہ کا موقع ملا اور تیری یہ کیفیت ہو گئی ہے، اتنا اللہ کا خوف تیرے دل میں۔ میں ہوں کہ ایک زمانے سے اس گناہ میں مبتلا ہوں اور آج تک کبھی بھی میرے دل پہ اثر نہیں ہوا، آپ کے اس جملے نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ لے جا یہ مال بھی تیرا، اپنے یتیم بچوں پہ خرچ کر، اور گواہ رہنا کہ میں آج سے اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہوں۔ گواہ رہنا کہ میں آج سے اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہوں۔ توبہ ہو گئی، یہ خاتون گھر چلی گئی۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کی تقدیر غالب آئی، کفل کا انتقال ہو گیا۔ وہی رات تھی کفل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آج تو اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر کے دنیا سے گیا ہے، دن قیامت کی وہ غفور الرحیم اور مہربان ہے، امید ہے وہ پردے رکھ لے گا۔ بے پرد نہیں کرتا ہے کہ اس نے آج کیا گناہ کیا، کل کیا گناہ کیا، آئندہ کیا گناہ، نہیں، بے پرد نہیں کرتا۔ مگر اس زمانے میں یہ کیفیات ہوتی تھی، بنی اسرائیل کا کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے دروازے پر ایک نمایاں تحریر اللہ کی قدرت سے عیاں ہو جاتی تھی کہ یہ بخشا ہوا ہے یا جہنمی ہے، لکھا ہوتا تھا۔ اللہ کی جانب سے ایک تحریر نقش ہو جاتی تھی اس کے گھر کے دروازے پر۔ صبح کو پتہ چلا کفل کا انتقال ہو گیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے سنہری الفاظ سے، خوبصورت الفاظ سے نمایاں، ان اللہ قد غفر الکفلا، کہ یقین رکھو میں اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اب علاقے میں ایک بندہ جرائم میں معروف ہو، جرائم پیشہ نہیں، جرائم کو فروغ دینے والا ہو، ہر گناہ اس میں موجود ہو، اور ایک دم سے اعلان ہو جائے اس کی بخشش ہو گئی، کارنامہ تو کوئی عظیم دے دیا، اس نے انجام دے دیا۔
لوگ سارے حیران کیا معاملہ ہے. اس خاتون کو پتہ چلا تو وہ آگے کہنے لگیں میں اس کی توبہ کی گواہ ہوں. یوں یوں واقعہ پیش آیا اور یوں میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا اور پھر یہ ڈر کر کہنے لگے کہ تو گواہ رہنا، میں نے آئندہ زندگی کے لیے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہے. سچی توبہ کرنے کے بدلے میں اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی. میرے بھائیوں، گناہ جتنا بڑا ہو جائے اللہ کی رحمت بہت بڑی. بولو اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. انسان سے جتنے جرائم ہو جائیں، یہ دنیا کے دستور ہیں کہ انسان سے کبھی راضی نہیں ہوتا، انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا. ایک انسان کا چھوٹا سا داغ نظر آ جائے، زندگی بھر انسان اسی کو ہی پھر کیا ہے اچھالتا رہتا ہے. لیکن رب ہے، بڑے سے بڑے گناہ اس کے سامنے کریں وہ دیکھ رہا ہے اور گہرائی سے دیکھ رہا ہے، لیکن معاف کرتا ہے تو ایسے معاف کرتا ہے کہ پلٹ کے پھر کبھی اس کا تانا ایسے معاف کرتا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ، اللہ تعالیٰ نے کیسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. امام مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے نام سنا ہوگا، وقت کے بڑے ولی ہیں امام مالک ابن دینار. اس سے پہلے میں ایک ان کی ولایت کے زمانے کا واقعہ سنا دوں، پھر میں ان کی توبہ کا واقعہ بعد میں سناتا ہوں. امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور عرفات کے میدان میں دن گزارنے کے بعد رات کو ہم مزدلفہ میں پہنچے اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے ہم سو رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں. یہ کون خواب دیکھ رہے ہیں؟ امام مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ. دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے اس سال کتنے حاجی آئے ہیں، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ لوگ تو 6 لاکھ آئے تھے لیکن اللہ نے حج صرف 6 لوگوں کا قبول کیا ہے. حاجی صرف 6 ہیں، لوگ 6 لاکھ آئے، حاجی ان میں صرف 6. امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میری آنکھ کھلی تو میرا جسم لرز اٹھا، روح کانپ اٹھی. اللہ، میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ پتہ نہیں میرا حج بھی قبول ہے کہ نہیں. 6 لاکھ کی نفری ہے، تعداد ہے، کون 6 خوش نصیب ہوں گے؟ پتہ نہیں میرا شمار کن میں ہوگا. تو اگلا جو دن تھا مینا کے میدان میں سارا دن روتے دھوتے اللہ کے حضور معافیاں مانگتے اور استغفار کرتے دن گزر گیا. سارا دن روئے جا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اللہ کے حضور. پھر جب اگلی رات ہوئی مینا میں، پھر آرام کے لیے جو لیٹے ہیں، پھر خواب دیکھا وہی 2 فرشتے آسمان سے اترے ہیں. ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ حاجی تو صرف 6 ہیں، ان میں البتہ لوگ 6 لاکھ آئے تھے، لیکن ان 6 حاجیوں کے اخلاص اور توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. توبہ جو ہے نا میرے بھائی، اللہ 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 اللہ. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک توبہ طائب انسان جو اپنی زندگی میں خوبصورت توبہ کر کے مرا ہے، توبہ کرتی اس کی موت واقع ہو گئی. بسا اوقات علماء نے لکھا کہ اس کو اگر کسی قبرستان میں دفن کیا جائے تو وہ اتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کی برکت سے اس قبرستان میں جو ہی جا کے وہ مکین ہوا، اللہ سب مکینوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سمجھا گیا؟ یہ توبہ اتنی عظیم چیز ہے کہ 6 لوگوں نے استغفار کی ہے اور کام کتنوں کا بن گیا؟ 6 لاکھ کا بن گیا. اب ذرا سمجھیے امام مالک ابن دینار یہ کل کیا تھے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں زمانہ ماضی کو. میرے بھائیوں، ہمیشہ آگے نظر رکھیں، منزل پہ نظر رکھیں. اپنے کل کو جس نے سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا. صحابہ کون تھے؟ بت پرست تھے. کون تھے بھائی؟ صحابہ قاتل تھے، بت پرست تھے، شرابی تھے، زانی تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، لیکن جب میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے چلتے زمین پر تھے. جوتیوں کی آواز اللہ بہشت بری میں سناتے تھے. کیوں؟ ماضی نہیں، ایسا تابناک مستقبل بنا لیں کہ اس مستقبل کی خوبصورتی ماضی کو بھی خوبصورت بنا دے گی. انشاءاللہ ماضی کو خوبصورت بنا دے گی. لہٰذا آگے دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے. یہ امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ
یہ اپنی کارگزاری سنانے لگے. کتاب کا نام ہے مناقب التوابین، کہ توبہ کرنے والے لوگوں کے حالات زندگی. مناقب التوابین، توبہ کرنے والے بڑے بڑے تائبین جو گزرے ہیں، تواب جو گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی، کیسے ان کی زندگیاں بدلیں. جیسے آج کوئی جو ہے نا لوگوں کے حالات زندگی لکھنا شروع کرے، فلاں اتنا بڑا ڈاکو تھا، کیسے تہجد گزار ہوا، فلاں شرابی تھا، یہ کیسے اہل اللہ میں شامل ہوا، فلاں اتنا بڑا گناہ گار تھا، یہ ولی اللہ کیسے. تو یہ کیا مناقب ہوتے ہیں، حالات زندگی. اور اس طرح کے حالات سامنے آئیں تو ان کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہیے. کیوں؟ انسان دیکھے کتنے بڑے اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، مجھے حوصلہ ملے گا، میں بھی گناہ گار ہوں، میں توبہ سچی کروں، اللہ میرے ساتھ بھی مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے. سمجھ آ گئے؟ اس لیے قرآن و حدیث میں اس طرح کے حالات بیان ہوئے ہیں. کئی قوموں کی توبہ کے حالات قرآن بیان کرتا. امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سے بڑا عیاش کوئی نہ تھا. کہتے ہیں کہ میں ایک فوج کا کمانڈر تھا، اہم سپاہی تھا، جنگجو تھا اور جوان بھی تھا، طاقتور تھا. مجھے اپنی طاقت اور اپنے فن پہ بڑا ناز اور گھمنڈ تھا، اور گناہ میری گھٹی میں تھے. کہتے ہیں گناہ میری گھٹی میں تھے. ایک باغی مسلمان تھا، باغی مسلمان. کہتے ہیں روزانہ ہر کھانے کے بعد شراب میری عادت تھی. اسی اثناء میں ایک خوبصورت خاتون سے میں نے نکاح کیا، اور اس میں سے اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی. قدرتی بات ہے، جب انسان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے، آنکھ میں اللہ حیا پیدا فرما دیتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں. بیٹی کا باپ ہو گیا ہوں. اللہ ہم سب کے دلوں کی یہ کیفیت بنا دے. تو فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تھی، بس جب وہ گھسٹ کے چلنے کے قابل ہو گئی، میری بھی اس کے اندر محبت کچھ والہانہ ہونے لگی. قدرتی بات ہے، بچہ جب دودھ پیتا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا گود کا بچہ ہوتا ہے، تو ماں کے ساتھ اس بچے کو انس زیادہ ہوتا ہے. اور ذرا بچہ جب سن شعور میں پہنچتا ہے تو پھر باپ کے ساتھ اس کی محبتیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، وابستگی باپ کے ساتھ. اب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، برتن توڑے گا، ادھر سے ادھر چیزیں پٹکے گا، ماں کہے گی اسے ذرا لے جائیں اس کو، بھائی کام نہیں کرنے دے رہا، لے جائیں. اب کیا ہے، باپ اس کو ساتھ لیتا ہے، انگلی پکڑ کے گھمانے پھرانے لے چلے، ہاں جی، کھانے پینے کی چیزیں دلائیں، اس کو سیر و سیاحت کرائی. اب بچہ باپ کے ساتھ زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. تو امام مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں بڑا عیاش انسان تھا. میری بچی جب 2 سال کی عمر کو پہنچی اور وہ چلنے لگی، تو اس میں میری محبت بہت زیادہ، مجھے اس میں بڑی محبت آنے لگی. فرمایا کہ میں جب بھی کھانے کے بعد شراب اپنے لیے پیالے میں ڈالتا تو میری بچی آتی اور جھٹ سے پاؤں کی ٹھوکر مار کے شراب کا پیالہ میرے کپڑوں پہ گرا دیتی تھی، اور میری داڑھی نوچنے لگ جاتی تھی. معصوم بچی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے پھر بھی اپنی بچی کی اداؤں پہ پیار آتا، میں اس کو گود میں لے لیتا، لیکن بہرحال میں اپنے گناہ سے باز نہ آیا. کہتے ہیں اچانک ایک رات کیا ہوا، میری بچی کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہوئی اور اسی رات میری بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری تو جان تھی میری بچی میں، اب میری جان میری بچی میں، اور میں کیسے جیوں گا بیٹی کے بنا. کہتے ہیں سارا دن روتا ہوں، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوں اپنا غم بھلانے کے لیے، اور بس شراب ہے اور میں ہوں، گناہ پہ گناہ، یعنی غم بھلانے کے لیے. آج کل بھی ہوتا ہے نا جی، یہ بھائی کیوں سگریٹ پہ کیوں لگ گئے؟ غم بھلانے کے لیے ہوتا ہے نا. چرس کیوں پینے لگے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی طریقہ ہے غم بھلانے کا؟ غم بھلانا ہے تو غم دینے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ وہ غم بھلا دے گا، وہ ایسی خوشیاں دے گا کہ غم بھول جائیں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں تھا، بہت پریشان کن. کئی دن گزر گئے، 15 رمضان کی رات تھی، اور فرمایا شب جمعہ، 15 رمضان کی رات اور شب جمعہ، کہ میں سویا ہوا ہوں، شراب پی کے آیا ہوں اور سویا ہوا ہوں. کہتے ہیں اچانک میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھنا زندگی میں انقلاب آنے لگا. عجیب میں نے منظر دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور میں پھونک ماری ہے، ساری دنیا اجڑ گئی ہے، قیامت کا منظر ہے، قبریں کھلنے لگی ہیں،
اور لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکل رہے ہیں، حشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں، واویلا ہے، چیخ و پکار ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ اور اسی طرح میں بھی اسی مجمع کے اندر ہوں اور میں بھی حشر کے میدان کی طرف بھاگ رہا ہوں کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے کسی چیز کی آواز محسوس کی، جیسے میرے پیچھے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، آواز سنسناہٹ سی مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے جو پلٹ کے دیکھا، ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، اس نے منہ کھولا ہوا ہے، منہ سے اس کے آگ نکل رہی ہے اور وہ میری جانب لپک رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مجمع سے الگ ہو کے جو بھاگا ایک جانب، تو اژدہا میرے پیچھے خواب کے اندر، اور میں آگے بھاگتے 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 آگے میں نے دیکھا کہ ایک صاف شفاف لباس والے ایک بزرگ ہیں، سفید ریش، وہ کھڑے ہیں راستے کے کنارے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بابا خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، مجھے کوئی پناہ اور ٹھکانہ بتائیے، یہ تو سام مجھے ایک لقمہ کرے گا اور نگل جائے گا، مجھے بچنے کی تدبیر بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ رو پڑے، کہنے لگے بیٹا میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، یہ بلا بہت بڑی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، نکلو یہاں سے، بھاگو، ممکن ہے آگے تمہیں کہیں کوئی پناہ مل جائے۔ کہتے ہیں میں بھاگے جا رہا ہوں کہ ایک دم میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا چڑھا، مگر وہ سام میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ جب چڑھا، نیچے آگے میں نے جھانک کے دیکھا تو جہنم کی آگ کے مختلف طبقات مجھے نظر آئے۔ جہنم کی کھائیاں ہیں، ان میں شعلے ہیں آگ کے، اور دنیا ان میں جل رہی ہے اور چیخ و پکار ہے۔ میں نے دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، میں پریشان حال۔ اب مجھے کسی نے وہاں سے آواز دی کہ جاؤ بھائی تم کہاں آ گئے، یہ علاقہ تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور علاقہ ہے، واپس جاؤ یہاں سے۔ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی، میں وہاں سے پیچھے جو بھاگا تو پیچھے میں نے دیکھا وہی سانپ ہے۔ پھر میں بھاگے جا رہا ہوں، بھاگتے بھاگتے پھر انہی سفید ریش بزرگ کے پاس پہنچ گیا، اور ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا بابا کوئی تدبیر بتائیں مجھے اس سے بچنے کی، مجھے تو کوئی جائے پناہ نہیں دکھ رہی ہے۔ تو ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ دیکھو، وہ سامنے ایک چاندی کا پہاڑ دکھ رہا ہے۔ کس کا؟ چاندی کا پہاڑ ہے، اور بالکل گولائی کی شیپ میں ہے، چاندی کا پہاڑ۔ وہاں جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں موجود ہیں، ممکن ہے کوئی تمہاری وہاں امانت موجود ہو اور تمہاری نجات کا سبب بن جائے، جلدی وہاں پہنچو۔ کہتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے اس پہاڑ کے پاس گیا۔ پہاڑ تھا کہ کیا منظر تھا، مکمل ہے گولائی میں پہاڑ، مگر ہے چاندی کا، اور اس میں جگہ جگہ کھڑکیاں ہیں، جگہ جگہ روشن دان ہیں، ان کے دو دو کواڑ ہیں، اور وہ سونے کے ہیں، اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں، دروازوں کے قبضے یاقوت کے ہیں۔ اور کہا کہ میں وہاں جب جا کے ٹھہرا تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ان کھڑکیوں اور روشن دانوں سے جھانک کے باہر دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچے ایسے ہیں کہ ان کے چہرے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں۔ کہتے میں دیکھنے لگا یہ کیا منظر ہے کہ اچانک ایک فرشتے کی آواز میرے کان میں پڑی۔ اب وہ سانپ پیچھا کر رہا ہے، سانپ پیچھا کر، کہتے ہیں فرشتے کی آواز میرے کان میں پڑی، فرشتے نے ندا دی کہ جلدی سے دروازے کھول دو، ممکن ہے اس بندے کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس مصیبت سے اس کو بچا لے، ورنہ یہ مصیبت اس کو نگل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دم وہ بچے متوجہ ہوئے، کھڑکیاں دروازے کھل گئے، متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ کیا۔ تو ایک بچے نے چلا کے آواز دی کہ بھئی سارے آ جاؤ، دیکھو یہ بیچارہ بڑا بے بس ہے، اس کے پیچھے مصیبت ہے، اس کے بچانے کا کوئی انتظام کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جو بچے پیچھے تھے گویا وہ بھی ان کھڑکیوں اور روشن دانوں کے قریب آ گئے، جھانک کے دیکھنے لگے، تو اچانک میرے کانوں سے آواز، میری بچی کی آواز ٹکرائی، اور میری بیٹی نے چلا کر کہا ارے یہ تو میرے بابا ہیں، ارے یہ تو میرے بابا ہیں۔ اور اس بچی نے چلا چلا کے بابا بابا کہنا شروع کیا۔ پھر اس روشن دان میں سے کہتے ہیں کہ ایک نور کی عجیب شعاع نکلی کہ جس میں میری بچی تیر کی رفتار سے اس میں سے نکل کے میرے پاس پہنچی، اور بچی نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، اور اس کا بایاں ہاتھ میرا دایاں ہاتھ، اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے میرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے اپنے پیچھے کر لیا۔ سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی جانب جو بلند کیا تو وہ سانپ وہیں سے بھاگ نکلا، واپس پلٹ گیا، بھاگ نکلا، اور سانپ غائب ہو گیا۔ تو میری بچی جو ہے نا وہ میری گود میں بیٹھ گئی، میری گود میں بیٹھ گئی، اور میری گود میں بیٹھ کر وہی بچپن کی طرح پھر میری داڑھی پکڑ لی، میری داڑھی پکڑ لی، اور میری داڑھی پکڑ کے قرآن مجید کی یہ آیت دہرانے لگی۔ یہ میں آیت بھی سنا دوں آپ کو، یہ 27ویں پارہ میں سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16۔ فرمایا، بچی نے یہ آیت پڑھنا شروع کی،
अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। बाबा क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के खौफ से कांप उठें और वो अल्लाह के जिक्र और याद की तरफ मुतवज्जे हो जाएं? क्या ईमान वालों पर अभी भी वक्त नहीं आया? अभी भी गुनाह पे गुनाह, यानी इशारा मुझे कर रही है बाबा क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप अपने गुनाहों की अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा कर लें? तो कहने लगे, मैंने कहा बेटा आपको कुरान भी आता है? तो बच्ची ने कहा बाबा आपसे ज्यादा आता है हमें कुरान, आपसे ज्यादा आता है। फिर मैंने पूछा कि यहां तुम क्या कर रहे हो? तो बच्ची ने कहा कि ये जितने बच्चे हैं सारे मुसलमानों की नाबालिग औलादें यहां मुकीम हैं, जो दुनिया से रुखसत हो गई। नाबालिग बच्चे जिनका इंतकाल हो गया था वो सारे ईमान वालों के नाबालिग बच्चे यहां मुकीम हैं और हम अपने अपने वालिदैन की इंतजार में हैं। हमारे वालिदैन जो ही आएंगे उनकी सिफारिश करके हम उनकी बख्शिश का सामान बन जाएंगे। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि बस मेरी आंख खुली, मैंने शराब के बर्तन तोड़ दिए, सच्ची तौबा की और फिर अल्लाह की इबादत में लग गया। और फिर दुनिया ने देखा कि ये मालिक इब्ने दीनार वक्त के इमाम मालिक इब्ने दीनार बने, इमाम मालिक इब्ने दीनार। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बसा औकात कोई ना कोई इंसान के गुनाह की मुआफी का कोई ना कोई वक्त सबब पैदा कर देता है, कोई ना कोई सानेहा सबब बन जाता है, सानेहा सबब बन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इसलिए कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस होकर गुनाहों में लगे न रहे। इंसान गुनाहों में क्यों आगे से आगे चला जाता है? अल्लाह की रहमत से मायूसी होती है। असल मायूसी क्या है? शैतान दिल में कैफियत पैदा करता है, इतने तू गुनाह कर चुका, अब तू माफी मांग न मांग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा वो गुनाह, तेरा वो गुनाह, तेरा वो गुनाह, तेरा ये जुर्म, तेरा वो जुर्म, एक एक बड़े से बड़ा जुर्म शैतान सामने लाता है। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से नहीं 70,000 माओं की मोहब्बत भी जमा हो जाए, अल्लाह उससे भी बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत करते, उससे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदे से। मां चाहती है कि मेरा बच्चा आग में जले, सो गए क्या जी? मां चाहती है मेरा बच्चा जले, मां अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगी लेकिन अपने बच्चे पे आंच नहीं आने देगी। और वो रब है, मां की मोहब्बत तो की मिसाल तो बनती नहीं यहां। मां की मोहब्बत उस रब के मुकाबले में क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो मैं बड़ी मगमूम बैठी हुई थी, बड़ी गम की कैफियत थी। चूंकि हजरत आयशा फरमाती है मेरी अपनी औलाद न थी, हजरत आयशा की औलाद, तो मैं मगमूम बैठी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया आयशा किस बात ने आपको गमज़दा किया है, क्यों गमगीन है? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज मैंने जो मंजर देखा है उस मंजर ने मुझे तोड़ के रख दिया। क्या मंजर देखा? कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, एक खातून थी, उनके साथ छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, उंगली से लगाई हुई छोटी छोटी 2 बच्चियां। और वो खातून मुझे कहती है कि मां जी कई औकात से न मैंने खाना खाया है न मेरी बच्चियों ने खाना खाया, भूख से न ढाल है, अगर आपके घर में कुछ मौजूद हो तो अल्लाह के नाम पर हमें खिला दो। मैं घर आई, मैंने सारे बर्तन उलट पलट के देखे और तो मेरे घर में खाने का कोई सामान न मिला। खजूर के 3 दाने मेरे घर से बरामद हुए। कितने? ये 2 जहां के वाली का घर है, 2 जहां के सरदार नबी का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे तो मामलात कुछ और है ना, हाँ जी, कम से कम महीने का राशन तो होता ही होता है, बसा औकात क्या होता है कि साल का एस्टीमेट भी होता है, ठीक है ना जी। लेकिन यहां क्या है? 3 दाने खजूर के। कहते हैं कि मैंने वो 3 दाने खजूर के लिए और जाकर के मैंने उस खातून की हथेली पे रखे। या रसूलल्लाह, इसके बाद का जो मंजर था देख के मैं दंग रह गई और उसने मुझे तोड़ दिया। वो मंजर यह था कि उस खातून ने एक दाना खजूर का एक बच्ची के हथेली पे रखा, दूसरा दूसरी की हथेली पे रखा। बच्चियों ने जल्दी जल्दी से भूखी थी, अपना हिस्सा खा लिया। मां ने अभी अपने मुंह में खजूर रखी और चबाने लगी थी कि बच्चियों ने और तकाजा शुरू कर दिया, मां जी और दीजिए। मां ने अपने मुंह से चबाया हुआ दाना खजूर का निकाला,
یا رسول اللہ میں دیکھ کے دنگ رہ گئی. ماں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بچی کے منہ میں رکھ دیا، دوسرا دوسری بچی کے، اور خود بھوکی رہ کے چلی گئی، بچیوں کا ہاتھ تھاما اور چلی گئی. یا رسول اللہ ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم ماں کی محبت دیکھ کر حیران ہو گئی ہو، میرا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے گناہگار بندوں سے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے، میں اللہ کی جانب سے اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ بخشنے والا ہے، سب گناہ بخش دے گا. بڑا گناہ ہے پھر بھی بخشا جائے گا، چھوٹا ہے پھر بھی. شرط ہے بھائی توبہ کرنی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے. اچھا شیطان جو ہے نا سب سے بڑا دھوکہ آپ کو نماز کے بعد دے گا. کب؟ نماز کے بعد. نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ لی تسبیحات بھی کر لیں، یا تو تسبیحات تک بھی نوبت نہیں جانے دیتا، 4 کام یاد دلا دے گا. نماز پڑھ لی نا، اب یار پیچھے لوگ نماز نیت باندھ لیں گے، دیر ہو جائے گی، چل تو نکل جا جلدی سے، تیرے آفس میں دیر ہو رہی ہے، تیرا مہمان آیا ہوا ہے، تیرے بچے رو رہے ہیں، تیری بیگم ناراض ہو رہی تھی، سامان لانے کا بولا ہوا تھا، تو چل تو نکل جا. اب تسبیحات بھی نہیں، سلام پھیرا، یہ گئے وہ گئے. یا کیا ہوتا ہے تسبیحات بھی پڑھ لی ہیں لیکن دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو دل نہیں چاہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. عجیب کیفیت ہو جاتی ہے بسا اوقات، دل نہیں چاہ رہا کہ میں دعا مانگوں، بغیر دعا مانگے انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائی یہ کیفیات مایوسی کی کیفیات ہیں. کیا ہے؟ جی شیطان یہاں پہ انسان کے دل میں مایوسی کی کیفیت بھرنے لگا ہے. دل نہیں بھی چاہ رہا، آنکھیں بند کریں، ہاتھ اٹھا لیں، رب کے حضور اٹھا لیں، سچے جھوٹے جیسے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ جھولی بھر دے گا، انشاءاللہ جھولی بھر دے گا. ہاتھ تو اٹھائیں نا، ایک بار ہاتھ اٹھیں گے ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل کے ہاتھ بھی پھر اللہ کے حضور پھیلا دیں، ہمارا دل بھی اس قابل ہو جائے کہ دل بھی مانگنے پہ آ جائے، زبان مانگے گی دل مانگنے پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سچی طلب ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان خاتون آ گئیں روتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس، روئے جا رہی ہیں، زارو قطار روئے جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری کیجیے اور مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا، حد جاری کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. دوسری جانب یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، عزت کے معاملے میں گھاٹا کر بیٹھی ہوں، مجھے سنسار کیجیے پتھر مار مار کے، دنیا کی تکلیف برداشت کر لوں گی، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی. آپ السلام نے پھر رخ پھیر لیا. 4 مرتبہ اس عورت نے اس بات کا اقرار کیا. آپ علیہ السلام 4 مرتبہ کے بعد بولے ہیں اسے، گویا علماء نے لکھا اشارہ تھا چونکہ ایسے گناہ پر کم از کم 4 گواہوں کا پایا جانا ضروری ہے. کتنے؟ 4 گواہ نہیں تو خود اس بندے کا 4 مرتبہ اقرار آ جائے. اب اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا اپنی جان کے خلاف کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممکن ہے تو نے عملاً نہ کیا ہو. یا رسول اللہ میں نے عملاً گناہ کیا ہے، میرے ہاتھ پاؤں بھول گئے، اور اس وقت میں گناہ پر ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، میرے پیٹ میں گناہ پل رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ چلی جاؤ، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر آنا، پھر تمہارا فیصلہ کریں گے. وہ چلی گئیں، ولادت ہو گئی، بچے کو لے کے پھر آ گئیں. آپ نے فرمایا جاؤ 2 سال اس بچے کا حق ہے، اس کو دودھ پلاؤ، ماں کی اس کو ضرورت ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ. جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور کھانا کھانے کے قابل ہو جائے تو تم پھر آئیو، پھر تم پہ حد نافذ کریں گے. اب یہ عورت بیچ میں بھی آتی رہی، آپ ہم اس کو لوٹاتے رہے، بار بار آتی رہی اور لوٹاتے رہے. انداز دیکھیں نا، تڑپ دیکھیں، طلب دیکھیں، یا رسول اللہ میری زندگی کا خاتمہ کر دیجئے، یا رسول اللہ میرا گناہ کسی طرح معاف ہو جائے. جب 2 سال گزرے، خاتون نے وہ بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آ گئی.
اس بچے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو چبا رہا ہے. یا رسول اللہ دیکھیں میرا بیٹا اب دودھ چھوڑ کر کے کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے, اب تو مہربانی فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچہ لے کر ورثاء کو دیا اور صحابہ کرام کو فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ پتھروں کی بارش کر کے اس کو سنسار کر دو. کیوں کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر ایسا گناہ ہو جائے تو اس کی یہی سزا ہے, رجم کر دیا جائے. صحابہ لے گئے, رجم کر دیا گیا, عورت کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, بیٹھے اور آنسو ٹپک رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, روئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی بار بار یاد کرتے ہیں, روئے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے کچھ سخت جملہ نکل گیا. میں نے کہا کتنا بد نصیب عورت تھی, کیسی بری موت مر گئی. یعنی گناہ تھا, گناہ پر کتنی بری. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بات نہ کہو, اس عورت نے جتنا اخلاص والی توبہ کی ہے, اس کی توبہ کو اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سارا مدینہ بخش دیا جائے. اللہ کو اس کی توبہ اتنا پسند آئی, اتنا پسند آئی. اس سے میرے بھائیو توبہ کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. واپس پلٹتے ہیں. ہر انسان جانتا ہے میرے اندر کیا ہے. اس حمام میں سارے ہی ننگے, ہر ایک کو اپنا پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, میرا ماضی کیا, میرا حال کیا, میرے اخلاق کیا, میرے اعمال کیا, میری نمازیں کیسی, میری کمائی کیسی, سارا کچھ انسان اپنے متعلق جانتا ہے. تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دو باتیں کر کے اور گڑ گڑا کے اللہ کے حضور ایک قطرہ آنسو انشاءاللہ بہا دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک قطرہ آنسو کو مغفرت کا سبب بنا دیں گے. چند دن پہلے ایک حدیث سنائی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, نئے ساتھی ہیں کافی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں جلتے جلتے زمانہ گزر جائے گا کہ اچانک جنت سے کچھ لوگ نکل کے آئیں گے, جنتی لوگ آئیں گے جہنم کے کنارے, اللہ کے حکم سے آئیں گے. اور جنتی لوگ آ کر کے جہنم میں اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کریں گے, اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کریں گے. یا اللہ یہ ہمارا عزیز ہے, ہمارا ساتھی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, یا اللہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں, اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی سفارش قبول کر کے بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے. ایک بندہ رہ جائے گا جہنم میں, ایک بندہ رہ جائے گا جہنم میں, جو بیچارہ بڑی شدت سے منتظر ہوگا, کوئی تو میرا بھی آ جائے, کوئی تو میری بھی سفارش کر دے, مگر کوئی نہیں, سارے لوگ پلٹ کے چلے جائیں گے. یہ رو رہا ہوگا کہ اچانک اس کی آنکھ کی پتلی کا ایک بال اللہ کے حضور بولنا شروع کرے گا. آنکھ کی پتلی کا ایک بال اللہ بلوانے پہ قادر ہے. دن قیامت کی اللہ تعالیٰ چمڑوں کو بھی بلوائیں گے, اللہ آنکھ کو بلوائیں گے, کان کو بلوائیں گے, ہاتھ پاؤں بولیں گے. سورہ یاسین میں تفصیل موجود ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں. تو یہ آنکھ کی پتلی کا ایک بال بولے گا, یا اللہ یہ بیچارہ بڑا ہی گناہ گار ہے, اس نے بڑے گناہ کیے, زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن ایک دن آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا, جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. یا اللہ آپ کی کبریائی اور بڑائی اس کے دل میں آئی, اور جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھ میں ایک معمولی سا آنسو کا قطرہ نمودار ہوا. کتنا کہ یا اللہ اتنا معمولی وہ پانی کا قطرہ تھا, اتنا معمولی تری تھی کہ صرف ان بالوں میں ایک بال تھا جو تر ہوا تھا اس سے. آنکھ کی پتلی کے دیگر بال تر نہیں ہوئے, صرف میں ایک وہ بال تھا جو تر ہوا. یا اللہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ کے خوف کی وجہ سے, آپ کی کبریائی اور بڑائی کے اثر کی وجہ سے اس کے آنکھ میں یہ پانی کی تری آئی تھی. میرے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بیچارے کو معاف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اے میرے فرشتے اعلان کرو میں اللہ نے اس کے حق میں اس قطرہ آنسو کی برکت سے اس بال کی سفارش قبول کر کے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. تو میرے بھائیو یہ جو اللہ کے حضور رونا ہے یہ معمولی نہیں. اور اگر کبھی ہم یہ سوچیں کہ اب ہمیں دعاؤں میں رونا نہیں آتا, راتوں میں اٹھ کر رونا نہیں آتا, ہماری خلوتیں بھی ایسی بدمزہ ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں,
تو یاد رکھیے کوئی بڑا گناہ ہے جو رکاوٹ بن چکا ہے، بڑا گناہ ہے. تو اب کیا کرے؟ عمومی طور پر گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، عمومی طور پر چن چن کے ایک ایک گناہ، یا اللہ میرا وہ والا گناہ معاف فرما دے، وہ والا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چن چن کے معاف کرائیں. یہ گناہوں کا کچرا زندگی سے نکلے گا، انشاءاللہ سکون کے پھول کھلیں گے انشاءاللہ. یہ کچرا تو ہٹائیں نا ذرا، اتنا کچرا زندگی میں ہے. ہم کہتے ہیں سکون بھی آئے، بھائی کچرا کنڈی پہ کبھی سکون کی نیند آتی ہے کیا؟ تو یہ کچرا کنڈی ہماری زندگی بنی ہوئی ہے، گناہوں کی کچرا کنڈی ہے. یہ کچرا اٹھائیے، کچرا زندگی سے نکالیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کتنا پرسکون ہوتی ہے. یہ شکوے سارے ختم ہو جائیں گے کہ میرے یہ مسائل لٹکے ہوئے ہیں، میرا یہ معاملہ الجھا ہوا ہے، میرے کام نہیں ہوتے، میرے معاملات جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتے. خدا کی قسم یہ سارے مسئلے میرا اللہ حل کر سکتا ہے، اور اللہ حل کر کے دکھائے گا. اللہ سے تعلقات تو بنا لیں ہم. اگر تھانے کے ایس ایچ او سے تعلقات اچھے ہوں، کیا خیال ہے بھئی اس تھانے کی حدود میں کسی کا خوف ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ ایس ایچ او صاحب اپنے ہیں، کاروائی نہیں ہوگی، جرم بھی کر لوں گا کاروائی نہیں ہوگی. کیوں؟ بندہ اپنا بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائیو، اگر اللہ تعالی سے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو یہ ناز نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا. بولو، ناز نہیں ہوگا، پھر یہ رسوا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. اور میرا رب پھر انشاءاللہ تعالی اپنے بندے کی اس نیت کی لاج بھی رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ لاج نہیں رکھیں گے. درود شریف پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں، ہم سب نے آج سے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کا رخ ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. سمجھے نا جی؟ پتہ نہیں اگلے قدم پہ موت ہے، اگلے دن موت ہے، اگلی رات موت ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں وقت کتنا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا وقت. اتنا تو یقین ہے کہ زیادہ ہم گزار چکے. اب جو جی رہے ہیں بالکل رسک پہ جی رہے ہیں، بالکل رسک پہ جی رہے ہیں. اچانک کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ انسان کہے گا یا اللہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں. لیکن پھر اللہ کی جانب سے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. اچھا، اگر ہمیں یہ خیال ہو نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ ہمارے لیے کچھ کریں گے، ہماری اولادیں ہمارے لیے کچھ کریں گی، تو یہ خواب ہے ہمارا. سمجھ آ گئے نا جی؟ یہ خواب ہے ہمارا. آج جن اولادوں کو نماز کے لیے اٹھانا ہو تو ان کی چارپائیاں الٹنا پڑتی ہیں، یہ ہمارے پیچھے تہجد پڑھ کے ایصال ثواب کریں گی کیا؟ بولتے نہیں ہیں. میرے بھائیو، دانا انسان وہ ہے جو اپنے لیے خرچہ خود تیار کر کے ساتھ لے کر جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس بھروسے پہ نہ جائے کہ ٹرین میں اور بھی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. دانائی کا تقاضا انتظام کر کے جائیں. اور خواتین کے لیے تو میرے رب نے جنت اتنا سستی کر دی ہے، اتنا سستی جنت ہے. پیکج ہے خواتین کے لیے، بخشش کا پیکج ہے. 4 نکاتی پیکج ہے، 4 نکاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها. فرمایا جس خاتون نے یہ 4 کام کر لیے، میں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کر اسے کہوں گا جس سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو. کتنے کام بھائی؟ میری بہنیں بیٹیاں اس بات پہ توجہ دیں کہ اللہ کی جانب سے کتنی آسانی ہے یہ 4 کام کرنے. نمبر 1، اذا صلت خمسہا، ہر وہ مسلمان خاتون جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. 4 سے کام نہیں چلے گا. ہاں، 4 وقت سے کام نہیں چلے گا. 5 وقت کی نماز پابندی سے نمازی بن جائے. نمبر 2، صامت شہرہا، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے. اور اگر کبھی مجبوری کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکی تو بعد میں قضا کرے. عموماً یہ غفلت ہوتی ہے کہ خواتین مجبوری کے ایام میں جو روزے نہیں رکھ پاتی بس پھر وہ گئے، ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صامت شہرہا، روزے انتہائی پابندی سے، فرض روزے پابندی سے رکھے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2. نمبر 3، طاعت بعلہا،
اپنے شوہر کی مان کے زندگی گزارے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ہاں، اس لیے مشکل کہہ رہا ہوں کہ عموماً سب سے بڑا گناہ خواتین کے حق میں یہی ہے، جو حدیث کے مزاج سے سمجھا، یہی گناہ خواتین کی تباہی کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے معراج والی رات جہنم کی آگ میں، آپ علیہ السلام خواتین کے بعد تشریف لے گا عید والے دن، اور فرمایا یا معاشر النساء، اے خواتین کی جماعت، اے خواتین کا مجمع، اللہ کے راہ میں صدقہ دیا کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ غصہ ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرو۔ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے جہنم کی آگ میں خواتین کا مجمع زیادہ جل رہا تھا، مردوں کی نسبت خواتین زیادہ تھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس گناہ کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا 2 گناہ ان میں ایسے پائے جاتے ہیں جنہیں وہ گناہ ہی نہیں سمجھتی، لیکن وہ 2 گناہ ایسے ہیں جو ہلاکت خیز ہیں۔ یکثرن اللعن، ایک تو وہ لان تان بہت زیادہ کرتی، برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، کبھی شوہر کو، کبھی بچوں کو، کبھی کیا، کبھی گھر کو، عزیز و اقارب کو لان تان کرنا، یہ عادت ہوتی ہے۔ فرمایا لان تان کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے، حالانکہ ہمارے ہاں اس کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 2، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ دوسرا گناہ کون سا تھا؟ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اچھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ ناشکری کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں آپ علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا، فرمایا ایسے ناشکری ہوتی ہے شوہر کی، اگر شوہر ایک عورت کو بیاہ کر کے لایا اور ایک زمانہ گزر گیا، میں مثال دیتا ہوں، مثلا 40 سال گزر گئے، ایک زمانہ گزر گیا، زندگی ایک ساتھ گزارتے رہے، ہمیشہ شوہر نے بیوی کے جذبات کا خیال رکھا، کھانا اس کے مزاج کا، لباس اس کے مزاج کا، رہائش اس کی مزاج کی، زیور اس کی طبیعت کا، ہر خوشی اس کے مزاج کی اس کو ملی ہے شوہر کے گھر میں، مگر 40 سال کے عرصہ کے بعد کبھی شوہر نے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جو اسے اچھی نہ لگی، تو پتہ ہے عورت کیسے ناقدری کرتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کہنے لگی جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے سکھ نہیں دیکھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے سکھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ جملہ ایسا ہے جو اس کے اعمال تباہ کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ طاعت بعلہا، تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے شوہر کی مان کے چلے، جائز کاموں میں، دیکھیں جائز کاموں میں، ایسا نہیں شوہر کسی گناہ کا معاملہ، گناہ کے معاملے پر اس کو آمادہ کرے تو یہ گناہ میں بھی شوہر کا ساتھ دے، نہیں، یہاں اللہ کی نافرمانی نہیں کر، جو جائز کام ہے شوہر کو اپنا بڑا سمجھے، شوہر کا حکم اپنے لیے حکم اول حکم آخر سمجھے اور اسی پر ہی کاربند رہ کے زندگی گزارے، شوہر کے مزاج کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کو اٹھا کے تو نے یہاں منتقل کرنا ہے، پتھر اٹھانا شروع کر، اٹھا کے اس چوٹی کو یہاں منتقل کرنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت منع نہ کرے، کر تو نہیں سکے گی لیکن شوہر کی اطاعت میں شروع ہو جائے کرنا، شوہر کی اطاعت میں شروع ہو جائے۔ اشارہ ہے اگر مشکل سے مشکل کام کا بھی شوہر نے حکم دے دیا ہے تو بیوی کو کیا کرنا ہے؟ شوہر کی بات۔ اور اگر رات 12 بجے بیچارہ کہیں سے آ گیا اور اس نے آگے کلاس لے لی، یہ تیرے آنے کا وقت ہے، اس وقت میں تیرے لیے کھانا بناؤں گی، ہاں بھائی اس وقت تیرے لیے میں دروازہ کھولوں، تیری میں ملازم ہوں، کیوں میرے بھائی؟ یاد رکھیے خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کے سر پہ شوہر کا سایہ ہے، وہ آدھی رات کو بھی آیا ہے تو آیا تو ہے نا، پوچھیں ان سے جن کے کبھی پلٹ کے نہ آئے، جن کے سر پہ شوہر کا کوئی سایہ موجود نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ خاتون کہ جس کی زندگی میں شوہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی بڑی ٹھنڈی چھاؤں بنائی ہے اپنی عورت کے لیے۔ باقی رہ گیا مسئلہ، تلخیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، رشتوں میں تنازع ہوتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن معاملات کو لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ معاملات کو بڑھنے نہ دیا جائے۔
ہر معاملے کا ایک حل ہے اور خاتمہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تیسرا معاملہ کیا ہے؟ طاعت بعلہا، اپنے شوہر کی بات مان کر زندگی گزارے. چوتھا کام حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے، اپنی عزت کی چوکیداری کرتے کرتے زندگی گزار گئی، عزت پہ کبھی داغ نہ لگنے دیا. فرمایا اس 4 صفات والی خاتون، 5 وقت کی نمازی، رمضان کی روزہ دار، اور شوہر کی تابع دار، اور اپنی عزت کی چوکیدار، یہ 4 صفتیں جس عورت میں آ گئی ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. اپنی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ گھر میں جب مرد موجود ہو تو عورت بن کے رہے، اور گھر سے مرد چلا جائے تو گھر میں یہ پھر عورت نہیں، یہ مرد بن کے رہے گھر میں. کیا بن کے؟ جی، پھر یہ مرد بن جائے گھر میں. کسی کی کیا مجال کی کوئی میلی آنکھ دیکھ لے اس دروازے کی طرف. جوان بچیاں ہیں، ان پہ نگاہ رکھنا ماں کی ذمہ داری ہے. جوان بچیوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے. بچیوں کا لباس غیر شرعی نہ ہونے دے، ان کے پردے کا لحاظ رکھے. آج سے نہیں سکھائیں گی، اگلے گھر جا کے تھوڑا ہی سیکھنا ہے انہوں نے. ہمارے یہاں یہ بڑی غفلت ہوتی ہے، ابھی تو بچی ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے عیش کرنے دو، اگلے گھر جا کے سیکھ جائے گی. کیوں بھائی؟ اگلے گھر اس کے لیے اکیڈمی کھلی ہے کیا؟ اگلے گھر میں جا کر کے اس کو سکھانے کے لیے بیاہ کر کے لے جا رہے ہیں؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی وہاں نوٹس کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی. سمجھ آ گئی؟ بچیوں کو تعلیم ضرور دیں، ڈگریاں ضرور ہوں، لیکن اخلاق بھی سکھائیں اور امور خانہ داری بھی سکھائیں. کھانا بنانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، گھر کے معاملات دیکھنا، شوہر کا کیا مقام ہے. ایسا نہیں شادی کے بعد کیا ہے جی، شوہر کہے مجھے چائے بنا کے دیں، یہ کہے میں نے تو جناب ماسٹرز کیا ہوا ہے، میرے پاس تو ڈگری ہے. ہاں بھائی، میرے پاس تو ماسٹرز کی ڈگری ہے، میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میں نے تو جناب فلاں جو ہے نا کورس میں ڈگری لی ہوئی ہے. کیا خیال ہے ڈگری چلے گی وہاں؟ گھر ایسے ہی ٹوٹتے ہیں، یاد رکھنا. ڈگریوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، خدمت سے گھر آباد ہوتے ہیں. اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، تمیز دیں، بڑوں کو عزت دینا سکھائیں کہ بڑوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے. آج کیا ہوتا ہے، بیاہ کے گئیں اور جاتے ہی یہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے ساس سسر سے کیسے جان چھڑائی جائے. معذرت کے ساتھ رشتہ کروانے والی آتی ہیں نا، آ کر کہتی ہیں ماشاءاللہ خیر سے لڑکے کا گھر بھی اپنا ہے اور خیر سے ملازمت بھی ہے، اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس کی ماں مری ہوئی ہے. ہاں بھائی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ ماں نہیں ہے، لو بھائی. انا للہ. ساس سسر ماں ہیں بھائی، مرد کے ساس سسر ہیں تو اس کے ماں ہیں، ماں باپ ہیں، اور اگر عورت کے ساس سسر ہیں تو یہ اس کے ماں باپ ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ساس سسر کی خدمت اسی طرح لازم ہے جس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت لازم ہے. یہ فطور ہے دماغ میں کہ میرے ذمہ تو صرف شوہر کی دیکھ بھال ہے، اس کے ماں باپ کی تھوڑی ہے. نہیں نہیں، ٹھیک ہے پھر شوہر کیا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیٹھ جاتا ہے ان کے قدموں میں، تو جا خود کما کے لا. وہ تیری شاہ خرچیاں اٹھا رہا ہے تو لازمی بات ہے بھائی گھر سے تو اسے ریلیکس دے گی تو وہ باہر جا کے کچھ کما کر کے لائے گا. پھر کہتی ہے میں اس کو الگ کر کے بھی لے جاؤں، گھر بھی علیحدہ ہو، میاں بھی میرے ساتھ رہے، اور کیا ہے جی ماں باپ بھی اسی کی ذمہ داری ہیں. ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنے بھی نہیں دینا. ماں باپ کو 10 روپے دیے تو وہ بھی گوارا نہیں ہے، عید کا جوڑا لے کے دیا وہ بھی گوارا نہیں ہے. کبھی بوڑھے ماں باپ گھر میں آ گئے تو ان کا آنا بھی گوارا نہیں ہے، اور ذمہ داری بھی ان کے بیٹے کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تباہی کا راستہ ہے. اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ان رشتوں کا تقدس سکھائیے. عرض کیا تھا نا حفظت فرجہا، اپنی ناموس اور عزت کی جو خاتون حفاظت کرنا جانتی ہے، خدا کی قسم اس زمانہ کی وہ ولیہ خاتون، جس کی عزت بے داغ ہے، وہ ولیہ خاتون. لیکن یاد رکھنا صرف عملاً گناہ نہیں ہوتا ہے، غیر شرعی لباس کا استعمال بھی اسی برائی اور اسی گناہ میں شامل ہے. میں حدیث سنا دوں بات ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا، قیامت کے قریب میری امت کی عورتوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات. میری امت کی عورتیں لباس پہنے ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ دکھیں گی. یا تو لباس اتنا باریک ہوں گے
کہ ان میں سے جسم دکھے گا، یا باریک تو نہیں مگر اتنا سلائی کے اعتبار سے چست لباس ہوں گے، اتنا تنگ لباس ہوں گے کہ اس میں جسم جو ہے وہ برہنہ دکھے گا. رب قاسیات، لباس پہننے والی، عاریات، لباس کے باوجود برہنہ. کیوں ایسا کریں گی؟ فرمایا مائلات، غیر مردوں کی جانب مائل ہونا ان کا مقصد ہوگا. ممیلات، یہ تنگ لباس کیوں پہنا ہے جی؟ غیر مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا مقصد ہے. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے بے حیائی کا لباس پہننا؟ گھر میں تو خاتون کیا ہے جناب علی، وہ میلی کچیلی رہے، بالکل میلی کچیلی ماسی بن کے جیسے کام والی ہے. لیکن کیا ہے، جب باہر نکلی، بازار نکلی، شاپنگ کے لیے نکلی، تو بن ٹھن کے، بن سنور کے، میک اپ کر کے ٹھیک ٹھاک دلہن بن کے نکلی جا رہی ہے. اب بتائیں کیا خیال ہے؟ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے؟ ناراض نہیں ہونا بھائی، میری مائیں بہنیں، میں 10 بستہ آپ سے معذرت کرتا ہوں. بس یہی کوشش ہے، اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے اللہ ہم سے، آپ سب سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ کرے ہماری جوان نسلوں کی اصلاح ہو جائے. آج اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو یاد رکھنا آنے والا کل بہت فتنہ لے کے آ رہا ہے. آنے والا سورج فتنوں کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. آج اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو یاد رکھیے میرے بھائی، بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور یاد رکھنا، تربیت کی کمی تعلیم سے پوری نہیں ہوتی ہے. تربیت کی کمی، بولو، تعلیم سے پوری. عرض کیا نا، ڈگریاں ہوں لیکن تربیت نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل. کیا؟ پڑھا لکھا جاہل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دیکھیں، ایک جاہل ان پڑھ ہوتا ہے، وہ ایک پڑھے لکھے کو تو صاحب جی بہت عزت دیتا ہے، لیکن صاحب جی ہے کہ وہ ان پڑھ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہو کر بھی سلیقے والا ہے. یہ پڑھ لکھ کر بھی اسے کوئی سلیقہ، اس میں انسانیت نہ آئی، اور اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن تربیت آ گئی، سلیقہ آ گیا، تو معلوم ہوا انسانیت اس کے اندر ہے. اسے میرے بھائیوں، تعلیم کم بھی ہو چلے گا لیکن تربیت میں کہیں کمی نہ رہ جائے. تربیت میں کمی نہ رہ جائے. اپنی بچیوں کے ڈریس پہ نظر رکھیں، بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، اپنی بچیوں کی نجی زندگی پہ نظر رکھیں، جوان بچوں کی نجی زندگی پہ نظر رکھیں اور ان کی زندگی میں انٹرفیئر کریں. یہ مطلب نہیں ہے بچے جوان ہیں اب ہمیں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں بھائی، ماں باپ ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے اب تو دکان تیار ہو گئی، تو شاپنگ مال میرا تیار ہو گیا، میری فیکٹری تیار ہو گئی ہے، اب مجھے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں بھائی، کبھی سوچا ہم نے؟ اب کیا ہوتا ہے، اب تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اب نقصان ہوگا تو بڑا نقصان ہوگا جب جوان اولاد ہو جائے میرے بھائیوں. اب اگر ہم نے توجہ نہ دی تو اب نقصان ہوگا تو بڑا نقصان ہوگا. یہی اولاد ہمارا سرمایہ ہے. دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اولاد نماز پڑھے گی، جتنا ثواب اولاد کو نماز پڑھنے پر اتنا قبر میں والدین کو بھی اجر ہوگا اگر اولاد کی تربیت کر کر گئے. بچیوں نے اتنے لمبے لمبے ہاتھوں پاؤں کے ناخن بڑا رکھے ہیں. ابے یہ کیا، یہ انسانوں والا، یہ انسانوں والا طرز زندگی ہے. خواتین اور مردوں کو کچھ چیزوں سے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے. خواتین کو بالخصوص ناخن بڑھانے سے اور مردوں کو مونچھیں بڑھانے سے. کس سے؟ سمجھ آ گئی؟ لیکن الٹ ہو گیا، مونچھیں بڑھا دی، داڑیاں اڑا دی، ناخن بڑھا دی، کام الٹ ہو گیا. آپ علیہ السلام کے پاس روم کے علاقے سے 2 عیسائی سفیر آئے. سفیر، اب سفیروں کا بڑا احترام ہوتا ہے. داڑیاں ان کی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی. آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمائے یہ کیا شکلیں بنا کے آئے ہیں یہ لوگ؟ یا رسول اللہ، یہ عیسائی ہیں اور سفیر ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے فرمایا کہ اسلام میں سفیروں کا احترام ہے. اگر تم سفیر نہ ہوتے، جو یہ شکلیں بنا کر کے آئے ہو، خدا کی قسم ہے تمہاری گردنیں قلم کرا دیتا. کیا کرا دیتا؟ اور ہم اگر یہ شکل لے کر دن قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے یا ناراضگی سے منہ پھیر لیں گے؟ اگر منہ پھر گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالخصوص یہ ناخن، یہ لباس، یہ طرز زندگی، پردے کے معاملات عین سنت کے مطابق لائیں، عین سنت کے مطابق لائیں. نہیں تو قبر میں یہی ناخن ہوں گے، پھر یہ ہڈی کے نہیں، انہوں نے لوہے کے ناخن بن جانا ہے، اور پھر سزا کے طور پر بدن پہ یہ چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ چھریاں بن کے چلیں گی، پھر جہنم کی آگ کے اندر یہ چھریاں بن کے بدن پہ چلیں گی. ان میں حسن نہیں ہے، آخرت کی تباہی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری بھی اصلاح فرمائیں،
آپ سب کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ۔